کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ چکے تھے، تو آپ واعظ کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ باہر تشریف لے کے گئے. ایک یہودیوں کا مدرسہ سامنے آ گیا. کن کا؟ یہودیوں کا. آپ اس مدرسے میں داخل ہو گئے. حق حق ہی ہوتا ہے نا جی، سر چڑھ کر بولتا ہے. یہودیوں کے مدرسے میں جو ان کا مرکز علم تھا اس میں داخل ہو گئے، اور وہاں جا کر ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا، جید عالم تھا یہودیوں کا، اس کو تبلیغ فرمانا شروع کر دی. اس کو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دین اسلام قبول کر لو. اللہ سے ڈرو، دین اسلام قبول کر لو. خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. حالانکہ تم تورات میں پڑھ چکے ہو، انجیل میں پڑھ چکے ہو، ان کی تعریفات بے شمار مقامات پر تورات میں، انجیل میں موجود ہے، تم ان کی تعریفات خود پڑھ چکے ہو. اور فرمایا نمازیں ادا کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کا قرض حسنہ دو. اللہ کا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ یہ سود کا متبادل ہے، سود کا متبادل ہے. سود لینے والا بندہ تباہ ہو جاتا ہے، کبھی اوپر نہیں آتا. سود اتارتے اتارتے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو سود یہ معاشی دشمن چیز ہے. معیشت ترقی نہیں کرتی اور لوگ تنزلی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ آج ہمارے ملک میں جو معیشت کمزور ہے اس کی مین بیماری سود ہے کہ ہمارے حکمران لے تو لیتے ہیں مگر اتارتے نہیں ہیں. لینے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پاؤں پاؤں تک چلے جاتے ہیں، لیکن جب اتارنے کی باری آتی ہے اتنی طاقت نہیں ہوتی ان کی. ہمارے حکمرانوں کی جو بھی آیا، کرپشن، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی، جس وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، سودی نظام کی وجہ سے. تو اللہ نے قرض حسنہ اس کا متبادل عطا فرمایا ہے. قرض حسنہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی کو اگر پیسے ضرورت ہے تم اللہ کی رضا کے لیے دے دو اور اتنے ہی واپس لو، اتنے ہی. تو منافع میں کیا ملے گا؟ منافع میں اجر و ثواب ملے گا. اجر و، پیسے نہیں ملیں گے، پیسے منافع میں نہیں ملیں گے، اجر و ثواب. یہ قرض حسنہ ہے. اور پتہ چلا یہ سودی نظام شروع سے ہی کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے کیا تبلیغ فرمائی؟ فرمایا نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کا قرض حسنہ دو. تو جب آپ نے یہ فرمایا اور فرمایا کہ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اب وہ عالم تھا اور شیطان اس کا مددگار تھا. اس نے اس یعنی لفظ کا، اس جملے کا کہ اللہ کا قرض حسنہ دو، اس کا اس نے مفہوم الٹ اور مفہوم مخالف نکالا. اسے کہا کہ اللہ کا قرض حسنہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، معاذ اللہ. یعنی اس نے اس کا الٹا مطلب لیا. اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے تو پھر ہم غنی ہوئے وہ فقیر ہوا، معاذ اللہ. اس نے گستاخی کی، یعنی اپنے آپ کو مالدار کہا اور رب کو اس نے فقیر کہا. جب اس نے یہ گستاخی کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو غصہ آیا ایمانی غیرت کی وجہ سے. آپ نے ایمانی غیرت میں آ کر اس کو تھپڑ رسید کیا. اب مدرسہ بھی ان کا ہے، یہ ایمانی جذبہ ہے نا، مدرسہ بھی ان کا ہے. آج لوگ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں گستاخی کرتے ہیں، انہیں شرم ہی نہیں آتی. یہ اسلام انہی کا صدقہ تو ہمیں ملا ہے اور انہی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اسلام کی پاسداری کیسے کرنی ہے، حضور کی ناموس پر پہرا کیسے دینا ہے. فرمایا آپ نے ایمانی غیرت میں آ کر اسے تھپڑ رسید کیا. اب وہ جید عالم جو یہودیوں کا تھا وہ دوڑتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا اور آ کر کہا کہ آپ کے غلام نے مجھے تھپڑ مارا ہے، آپ مجھے انصاف دیں. تو اللہ کے نبی السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے سارا معاملہ بیان کیا اور عرض کیا حضور اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم
غنی ہے اللہ فقیر ہے. مجھے ایمانی غیرت کی وجہ سے غصہ آ گیا تو میں نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس یہودی عالم سے پوچھا بتاؤ کیا تم نے ایسے کہا ہے, تم نے گستاخی کی ہے؟ وہ مکر گیا, اسے جھوٹ بولا, کہا کہ نہیں میں نے تو ایسے نہیں کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے, میں نے تو نہیں کہا. تو جب اسے جھوٹ بولا تو رب نے قرآن نازل فرما دیا. اللہ تعالی شاید فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. البتہ تحقیق لقد سمع, اللہ نے سن لیا ہے, اللہ نے سن لیا ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس گواہی کے متعلق رب کا قرآن نازل ہوا تو پتہ چلا کہ یہودی جھوٹ بول کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا دلوانا چاہتا تھا اور وہ آپ کو جھوٹا کرنا چاہتا تھا, لیکن رب نے آپ کو سچا کر کے بتا دیا کہ میرا صدیق میرے یار کا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. رب نے قرآن نازل کیا اور اسی مقام پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کیا خوب فرمایا اصدق الصادقین, اصدق الصادقین سید المتقین, چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. فرمایا کہ آپ صرف سچے ہی نہیں بلکہ سچوں کے بھی سردار ہیں, سچوں میں سے سب سے زیادہ سچے ہیں, اصدق الصادقین ہیں آپ. تو پتہ چلا کہ خود رب کائنات آپ کی عزت اور شان کا پاسدار ہے, رکھوالا ہے. تو کسی یعنی کالے کبوں کے قائم کرنے سے آپ کی شان میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے.